السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238 اور آیت نمبر 239 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے ہم انشاءاللہ لفظی ترجمہ کریں گے اور لفظی ترجمہ کے ساتھ ساتھ با محاورہ ترجمہ بھی کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنے پاس قلم اور کاغذ رکھ لیں تاکہ مشکل الفاظ کے معنی آپ لکھ سکیں اور اس طرح آپ کو سمجھنے میں اور یاد رکھنے میں سہولت اور آسانی ہو۔ اور اگر آپ اب تک کے ہمارے سارے ویڈیو شروع سے دیکھنا چاہیں تو ہم نے آسان ترجمہ قرآن کے نام سے پلے لسٹ بنا رکھی ہے، وہاں جا کر آپ ہمارے سارے ویڈیو بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ حافظوا تم حفاظت کرو، علی الصلوات نمازوں کی، و اور الصلاۃ نماز، الوسطی درمیانی، و اور قوموا کھڑے رہو، للہ اللہ کے لیے، قانتین فرما بردار۔ حافظوا علی الصلوات پابندی کرو سب نمازوں کی، والصلاۃ الوسطی خصوصاً درمیانی نماز کی، وقوموا للہ قانتین اور اللہ کے سامنے باادب فرما بردار بن کے کھڑے رہا کرو۔ حافظوا علی الصلوات پابندی کرو نمازوں کی۔ ذکر الہی اسلام کی روح ہے، یہی وہ قوت ہے جس سے انسان بخوشی شریعت کے تمام قوانین پر عمل کر سکتا ہے۔ اس لیے قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ جہاں قوانین و احکام کا بیان ہوا وہاں ساتھ ہی ذکر الہی کی طرف دلوں کو راغب کر دیا تاکہ وہ ان احکام کی پابندی آسانی سے کر سکیں۔ یہاں بھی خانگی زندگی سے متعلق احکام طلاق، خلا، عدت وغیرہ بیان کر کے نماز کو پابندی سے ادا کرنے کا حکم دیا، کیونکہ نماز ہی ذکر الہی کا سب سے اعلیٰ اور مؤثر طریقہ ہے۔ اس میں جسم و روح، دل و دماغ سب مصروف عبادت و مناجات ہوتے ہیں۔ یہاں قرآن کے الفاظ غور طلب ہیں۔ حافظوا علی الصلوات فرمایا، احفظوها نہیں فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مفاعلہ کا صلہ علی آ جائے تو اس وقت اس کے معنی بار بار اور علی الدوام کرنے کے ہوتے ہیں۔ یہاں بھی مقصد یہی بتانا ہے کہ بار بار ہمیشہ نماز ادا کرتے رہو، یہ نہیں کہ ایک بار نماز ادا کر لی اور ہفتہ بھر کے لیے چھٹی مل گئی۔ اسلام میں نماز کو جو اہمیت حاصل ہے وہ محتاج بیان نہیں۔ قرآن کریم میں نماز کا حکم 100 دفعہ کے قریب ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو دین کا ستون فرمایا کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، اور ہم مسلمان ہو کر نماز کے معاملے میں جتنی سستی کرتے ہیں اس کی کوئی حد نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد نقل کرتا ہوں، ممکن ہے اس سے کوئی خوش نصیب ہدایت پا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حافظ علیہا کانت لہ نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ ومن لم یحافظ علیہا لم تکن لہ نورا و برہانا و نجاتا وکان یوم القیامۃ مع قارون و فرعون و حامان و ابی بن خلف، رواہ احمد و طبرانی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو پابندی سے نماز ادا کرے گا قیامت کے دن یہ نماز اس کے لیے نور ہوگی، اس کے ایمان کی واضح دلیل ہوگی اور اس کی نجات کا باعث ہوگی، اور جس نے نماز کی پابندی نہ کی تو اس کے پاس نہ نور ہوگا، نہ اپنے ایمان کی کوئی دلیل اور نہ بخشش کا کوئی وسیلہ، اور قیامت کے دن اس کا حشر قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ کہ اللہ ہمیں غفلت کی نیند سے بیدار کر اور اپنی عبادت اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرما۔ والصلاۃ الوسطی،
اور درمیانی نماز، درمیانی نماز سے کون سی نماز مراد ہے؟ اس میں علماء کرام کے اقوال مختلف ہیں، لیکن راجح قول یہ ہے کہ صلاۃ وسطیٰ سے مراد عصر کی نماز ہے۔ حضرت علی، حضرت ابن مسعود اور حضرت عائشہ وغیرہم رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہی قول ہے، اور امام اعظم حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مسلک ہے۔ جنگ خندق میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی نماز قضا ہو گئی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا کما شغلونا عن الصلاۃ الوسطی حتی غابت الشمس، متفق علیہ، کہ اللہ ان کفار کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے ہمیں درمیانی نماز پڑھنے سے مصروف رکھا۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ فَإِنْ پھر اگر خفتم تمہیں خوف ہو، فرجالن تو پیادہ پا، او یا رکبانن سوار، فَإِذَا پھر جب امنتم تم امن پاؤ، فاذکروا اللہ تو یاد کرو اللہ کو، کما جیسا کہ علمکم اس نے تمہیں سکھایا، ما جو لم تکونوا تم نہ تھے، تعلمون جانتے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا پھر اگر تمہیں ڈر ہو، خوف ہو دشمن وغیرہ کا، فَرِجَالًا او رُكْبَانًا تو پیادہ یا سوار، جیسے بن پڑے نماز ادا کرو۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ پھر جب تمہیں امن حاصل ہو جائے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ تو اللہ کو یاد کرو، کما علمکم جس طرح اس نے تمہیں سکھایا ہے، ما لم تکونوا تعلمون جو تم نہیں جانتے تھے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا پھر اگر تمہیں خوف ہو، ڈر ہو دشمن وغیرہ کا، تو پیادہ یا سوار جیسے بن پڑے نماز ادا کرو۔ یہ آیت نماز کی انتہائی اہمیت پر دلالت کرتی ہے کہ یہ عبادت یعنی نماز اتنی اہم عبادت ہے کہ اس وقت بھی معاف نہیں ہوتی جب تمہیں دشمن کے حملہ کا اندیشہ ہو۔ ہاں اتنی آسانی کر دی گئی ہے کہ پیدل چلتے چلتے یا اپنی سواریوں پر بیٹھے بیٹھے جدھر بھی رخ ہو نماز ادا کرتے جاؤ۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذہاب ہمومنا وغمومنا، اللہم انفعنا بالقرآن العظیم ورفعنا بالآیات والذکر الحکیم، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔